अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह अल बुरूज में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तौहीद की खातिर अपनी जान देने वाले लोगों का एक दर्दनाक वाक़या बयान फरमाया है। आसमान की कसम जिसमें बुर्ज हैं और उस दिन की जिसका वादा है, और हाजिर होने वाले की और उसकी जिसके पास हाजिर होते हैं, कि खंदकों वाले हलाक कर दिए गए, यानी आग की खंदकें जिसमें ईंधन झोंक रखा था, जबकि वो उनके किनारों पर बैठे हुए थे और जो जुल्म वो अहले ईमान पर कर रहे थे उनका नज़ारा कर रहे थे। और उनको मोमिनों की यही बात बुरी लगती थी कि वो अल्लाह पर ईमान क्यों लाए थे, जो गालिब है और सब खूबियों वाला है, जिसकी आसमानों और ज़मीन पर बादशाहत है, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। दोस्तों, सूरह अल बुरूज में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिन आग की दहकती खंदकों और अहले तौहीद का जिक्र किया है, तो नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका के ज़रिए इन असहाबुल उखदूद की मुकम्मल तफसील बयान फरमाई है। और इन असहाबुल उखदूद का सारा वाक़या बहुत ही दर्दनाक और ईमान अफरोज़ है। आज हम इस वाक़या को तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दोस्तों, असहाबुल उखदूद का वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 40 से 50 साल पहले यमन के शहर बहरान में पेश आया। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरा नाजिल हुई तो तब भी अहले अरब इस वाक़े की तारीख की शहादत देते थे। दोस्तों, उस वक्त यमन पर एक जालिम यहूदी बादशाह यूसुफ ज़न्नवाज़ इब्न शर्जील की हुकूमत थी। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदा सलामत एक ख़ास वक्त तक के लिए आसमान पर उठा लिया तो दीन तौहीद बहुत तेज़ी से फैलने लगा। उस वक्त यहूदी खुद को नबियों की औलाद और सच्चे दीन को मानने वाले समझते थे। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो ये यहूदी उनको नाउज़ बिल्लाह दज्जाल मानने लगे। और जो हकीकत में दज्जाल है उसका आज भी वो मसीहा के तौर पर इंतज़ार कर रहे हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दीन तौहीद तेज़ी से फैलने लगा तो यहूदी और दीगर काफिर बादशाहों ने ईसाइयों जो उस वक्त के मुसलमान थे और दीन हक पर थे, इंतहाई जुल्म व सितम शुरू कर दिया और उनको अपने दीन से फिर जाने के लिए मजबूर करने लगे। और इस वजह से अहले तौहीद उनके जुल्म व सितम से बचने के लिए दूर वीरान जंगलों में रहने लगे। दोस्तों, जामे तिर्मिज़ी, सही मुस्लिम और मुस्तनदुल हाकिम में असहाबुल उखदूद का वाक़या कुछ इस तरह तशरीह में लाया गया है कि यमन के यहूदी बादशाह यूसुफ इब्न शर्जील की काबीना में एक इंतहाई माहिर जादूगर था जो अपने बुढ़ापे को पहुंच चुका था। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मुझे कोई ज़हीन और जहांदीदा नौजवान की ज़रूरत है ताकि मैं उसको अपना जादूगरी का इल्म मुंतकिल कर सकूं। लिहाजा बादशाह ने अपनी रियाया में से सबसे ज़हीन और जहांदीदा नौजवान को जादूगर के हवाले कर दिया ताकि वो उसको अपनी जादूगरी का सारा इल्म मुंतकिल कर दे। उस नौजवान को जादूगर के पास जादू सीखने के लिए जंगल का रास्ता अख्तियार करना पड़ता था। इस जंगल में एक ईसाई राहिब भी था जो दीन हक यानी तौहीद पर कायम था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का पैरोकार था और उनकी तालीमात की तबलीग करने की भी हर मुमकिन कोशिश में रहता था। जंगल के रास्ते में उस नौजवान की मुलाकात उस राहिब से हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये मुलाकात रोज़ाना की एक तवील नशिस्त में बदल गई, क्योंकि उस नौजवान को राहिब की बातें बहुत पसंद आती थीं और वो जादूगर के पास जाते हुए कुछ घंटे राहिब की सोहबत में बैठकर दीन हक का वाज हासिल करता था। और इस सोहबत की वजह से वो जादूगर के पास ताखीर से पहुंचता, जिस पर वो जादूगर उसको सजा भी देता। लेकिन उस नौजवान ने उस राहिब की सोहबत में बैठना तर्क ना किया। एक रोज़ जब वो जंगल में जा रहा था तो उसने रास्ते में कुछ लोगों को देखा जिनका रास्ता एक बड़े जानवर ने रोक रखा था। उस नौजवान ने एक छोटा सा कंकर उठाया
اور یہ کہہ کر اس جانور کی طرف مارا کہ اے اللہ، اگر اس راہب کی بات حق ہے تو اس چھوٹے سے کنکر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس چھوٹے سے پتھر سے وہ بڑا جانور ہلاک ہو گیا۔ یہ منظر وہاں موجود کئی لوگوں نے دیکھا اور اس کی یہ کرامت کچھ ہی دن میں جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ جب اگلے روز نوجوان نے یہ واقعہ راہب کو بتایا تو اس نے نوجوان سے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو ولایت کے مرتبے پر فائز کر دیا ہے، لہٰذا اب تم جو بھی اللہ سے دعا کرو گے وہ قبول ہوگی۔ لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھنا کہ اب تم پر تکلیفیں بھی آئیں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش ضرور کرتا ہے۔ اس نوجوان کی کرامت کی خبر بادشاہ کے ایک وزیر تک بھی پہنچی جو ایک خاص بیماری کی وجہ سے نابینا ہو چکا تھا۔ وہ سونے چاندی اور بہت سارے تحائف کے ساتھ اس نوجوان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم اپنے جادو سے میری آنکھیں ٹھیک کر دو تو یہ سب تمہارا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جادو نہیں کرتا، میں صرف اپنے رب سے دعا کرتا ہوں جو اس دنیا کا مالک ہے، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بینائی واپس مل جائے تو دین توحید کو اپنا لو، میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں تمہاری بینائی واپس کر دے گا۔ وزیر نے دین حق قبول کیا اور نوجوان کی دعا سے اس کو بینائی واپس مل گئی۔ اس کے بعد پریشان حال اور بیمار لوگ اس کے پاس آنے لگے اور ان کی تکلیف دور ہونے لگیں۔ جب وزیر روشن آنکھوں کے ساتھ بادشاہ کے محل میں داخل ہوا تو بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہاری بینائی کیسے واپس آ گئی؟ تو اس نے کہا یہ بینائی مجھے میرے اللہ نے لوٹا دی ہے، اور پھر اس نے اس نوجوان کا ذکر کیا۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ شاید اس نوجوان نے بوڑھے جادوگر سے کوئی جادو سیکھ کر ایسا کیا ہے۔ جب نوجوان کو محل میں طلب کیا گیا اور بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے سارا جادو سیکھ لیا ہے جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ نہیں، میرے پاس کوئی جادو نہیں، بلکہ یہ سب میرے دین حق کی وجہ سے ہے اور اس رب کی وجہ سے جو سب پر قادر ہے۔ بادشاہ کو اس بات پر شدید غصہ آیا اور پہلے وزیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا ورنہ تمہیں سخت سزا دے کر عبرت کا نشان بناؤں گا۔ جب وزیر نے نفی میں جواب دیا تو بادشاہ نے محل میں سب کے سامنے اس کا سر قلم کروا دیا۔ پھر بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا کہ تو اپنے مذہب سے منکر ہو جا ورنہ تمہیں بھی عبرت کا نشانہ بنا دوں گا۔ نوجوان کے انکار کے بعد بادشاہ نے اس کی مقبولیت کے پیش نظر فیصلہ کیا کہ اس کو ایک اونچے پہاڑ پر لے جایا جائے اور سب شہر والوں کے سامنے اس کو پہاڑ پر سے پھینک دیا جائے۔ جب اس کو پہاڑ پر لے جایا گیا تو نوجوان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ پھر ایسا زوردار زلزلہ آیا کہ پہاڑ پر موجود بادشاہ کے سپاہی جو اس کو لے کر پہاڑ پر گئے تھے سب کے سب گر کر مر گئے اور نوجوان محفوظ رہا۔ پھر اس کو قید کر کے سمندر میں ڈبونے کے لیے ایک کشتی میں سوار کیا گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے طوفان نے کشتی کو الٹا دیا اور اس نوجوان کے علاوہ تمام سپاہی سمندر میں غرق ہو گئے۔ وہ نوجوان ایک بار پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا کہ تم مجھے کبھی بھی قتل نہیں کر سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے، ہاں البتہ میں تمہیں مجھے مارنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنی تمام رعایا کے سامنے ایک اونچے مقام پر سولی پر چڑھا دو اور یہ الفاظ کہہ کر مجھ پر تیر چلاؤ کہ اس اللہ کے نام پر جو رب ہے اس نوجوان کا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کو سولی پر لٹکا کر وہی الفاظ بول کر اس پر تیر چلایا، جس سے وہ نوجوان شہید ہو گیا۔ اس نوجوان نے اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر کے ہزاروں لوگوں کے دل میں دین حق کے چراغ کو جلا دیا تھا، اور وہاں موجود ہزاروں لوگوں نے اس بات کی گواہی دے کر دین حق قبول کر لیا اور اونچی اونچی یہ نعرہ بلند کیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، بے شک یہ حق پر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نوجوان کی قربانی سے وہاں موجود ہزاروں لوگوں کے منہ سے کلمہ توحید بلند کروا دیا
اور بادشاہ اس صورتحال سے شدید غضبناک ہوا اور اس نے حکم دیا کہ زمین میں بڑے اور گہرے گڑھے کھود دیے جائیں اور اس میں آگ بھڑکا دی جائے، اور جو شخص بھی اپنے ایمان سے نہیں پھرتا اس کو اس آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ بادشاہ کے اس ظالم فیصلے کے باوجود ان لوگوں کے ایمان میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی اور بادشاہ نے ہزاروں اہل ایمان کو زندہ جلا دیا۔ ان لوگوں میں ایک ایسی ماں بھی موجود تھی جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ ماں کی ممتا نے کچھ لمحے کے لیے اس کو سوچنے پر مجبور کیا کہ میں مکر کر اس بے زبان کی جان بچا سکتی ہوں، تو اسی لمحے اس بچے نے اللہ کے حکم سے ماں سے کلام کیا اور کہا کہ ماں تم ڈرو مت، تم حق پر ہو۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو اگلے ہی لمحے خود کو بچے سمیت آگ کی نظر کر دیا۔ دوستو، ان مومنوں کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت توحید پر ایمان لایا تھا، اور آج جو سچا دین ایک خوبصورت اللہ کی کتاب کی صورت ہم تک پہنچا ہے، اس میں ایسے ہی کئی مومنوں کی قربانیوں کا اثر شامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین حق اسلام کو مکمل سمجھیں اور اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، تاکہ ہماری بھی آخرت ایسے پاک لوگوں کی طرح سنور جائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔